السلام علیکم بھیا، میں ہوں ریحان کینیڈا سے. امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ نے ابھی 2 دن پہلے ایک رپورٹ دیکھی ہوگی کہ ایک اور کشتی جو ہے یونان کے راستے جو وہ یورپ میں داخل ہونے کے لیے جو جا رہی تھی یونان کے ایکسکیوز می سوری یورپ کے لائک وہ یونان کے سمندر میں ڈوب گئی اور اس میں تقریباً 40 پاکستانی دوبارہ سے بیچارے دنیا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایک 12 یا 13 سال کا ایک بچہ بھی شامل تھا. اب اندازہ کریں اس وقت کیا حالات ہوئے ہوئے. یعنی کہ ہم سمجھا کے تھک گئے. بار بار اپنے ولاگز بناتے ہیں, چھوٹے موٹے ولاگ بناتے ہیں, بھلے آپ لوگ نہیں دیکھیں نہ دیکھیں, لیکن ایک پیغام جو مسلسل میں آپ کو دے رہا ہوں بھائی خدا کے لیے, یہ چیزیں بہت مشکل ہوتی جا رہی ہیں. یہ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ اپنی جان اپنی 40 لوگ ہر 2 مہینے کے بعد جا رہے ہیں, یعنی 25-30 لوگ پاکستان سے ہر 2-3 مہینے کے گیپ سے یہ کشتی کے واقعات اور حادثات ہو رہے ہیں. اس میں لوگ ڈوب رہے ہیں اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ کتنے دکھ کی بات ہے. اور یعنی کہ یہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں جو سب سے زیادہ جو قصوروار ہے نا, اس میں ماں باپ نہیں ہے, ان بچوں کے بڑے بہن بھائی نہیں ہے, چھوٹے بہن بھائی نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ لوگ اپنے سارے خواب سجاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اس میں سب سے بڑی قصوروار جو ہے وہ حکومت وقت ہے, جو ان چیزوں کی روک تھام نہیں کر رہی, جو اپنے ملک کے اندر ایسے مواقع پیدا نہیں کر رہی کہ لوگوں کے روزگار کے مواقع ان کے لیے پیدا کریں. ان کے لیے زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے وہاں پر. لوگ اس لیے اپنی جان کو ہتھیلی کے پر اتنے پرخطر راستوں سے یہ لوگ بیچارے جو ہے یہ رسک لینے کو تیار ہو جاتے ہیں. دنیا جہاں سے اپنی جو چھوٹی موٹی غریب لوگ ہوتے ہیں, مجھے سمجھ آتا ہے 20-25-30 لاکھ یہ کہاں سے ارینج کرتے ہیں اور کس طریقے سے بیچارے یہ پھر ایجنٹوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور اتنے مہینوں یہ سفر طے کرتے ہیں. اور کہاں سے پاکستان, کوئٹہ, کراچی, لائک پنجاب, کوئٹہ سے تفتان کا بارڈر, اور ان کا ایک طویل ہے کہ ایران سے لے کے عجیب سفر, کٹن راستوں کا, مشکل ترین دشوار گزار راستے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں کہ مجھے کیا سب سے زیادہ دکھی اس بات پر ہو رہا ہے کہ ہماری حکومت کوئی اس کے اوپر ایکشن لینے کو تیار ہی نہیں ہے. اور کچھ وہ ان کے کانوں کے اوپر جو ہے نا وہ جوں نہیں رینگ رہی ہے, وہ اپنے للے تللوں میں لگے ہوئے ہیں, اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہر 2 مہینے کے بعد یہ کیسز آ رہے ہیں. بھیا آپ کوئی سیریس ایکشن لیں, آپ کچھ تو لیں. آپ لوگوں نے وہاں پر اتنی اپنی طاقت, اور آپ کے پاس پوری طاقت آپ کے پاس ہے, پوری ہر چیز آپ اپنی فورس کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں, وہاں پہ دوسرے لوگوں کے اوپر بھی کر رہے ہیں, بے گناہ لوگ بھی اٹھا رہے ہیں. یہ اصل جو قصوروار ہے جو یہ ایجنٹ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگوں کو ورغلا کر ان سے لاکھ روپے ہٹتے ہیں اور ان کو اتنے یعنی کہ موت کے راستوں میں, موت کی کھائیوں میں ان کو لے جاتے ہیں. اور وہاں پر جو کوئی سمندر برد ہو جاتا ہے بیچارہ, کوئی پہاڑوں میں راستے میں مر جاتے ہیں. کتنے لوگوں کی تو خبریں بھی نہیں آتی جو پہاڑوں میں مرتے ہیں, جو راستے کراس کرتے ہوئے, بارڈر کراس کرتے ہوئے مر جاتے ہیں پولیس کے لائک سیکیورٹی ایجنسیز کی فائرنگ کی وجہ سے. یعنی کہ آپ یقین کریں کہ جو ان کا ڈیٹا آتا ہے یورپینس کا, وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ اس وقت پاکستان سے ہی لوگ آتے ہیں. اور وہ آ کے جب اگر وہ غلطی سے انٹر بھی ہو جاتے ہیں بیچارے اٹلی میں, لائک گریس میں اور فرانس میں, وہاں جا کر وہ جو اسائلم فائل کرتے ہیں, وہ اسائلم کے اندر وہ اپنے پولیٹیکل حالات بتاتے ہیں, ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے, وہ یہ سب بتاتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ قصور ہماری عدلیہ کا ہے جو اس کے اوپر ایکشن نہیں لے رہی ہے. جو کیا بھائی ان کے کیا حالات ہیں, کیا ان کو انصاف نہیں مل رہا, جس کی وجہ سے وہ اپنی جان بچا کر یہ ملک چھوڑنے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں وہاں سے, اور راستے میں اپنے درندوں کی جو ہے وہ بھینٹ چڑھ جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. یہ 12 سال کا بچہ, مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ بچہ 12 یا 13 سال کا تھا, یہ کس طریقے سے گیا, اس کے ماں باپ نے اس کو کیسے بھیجا, یا کیا آیا یہ اپنے باپ کے ساتھ تھا یا اپنے بھائی کے ساتھ تھا, کسی کے ساتھ تو تھا جو یعنی کہ اس کو اندازہ تھا کہ میرا تو پاکستان میں اپنے ملک میں کوئی فیوچر ہی نہیں ہے, میرا فیوچر باہر ملک میں ہی. اس نے یہ راستہ چنا جانے کے لیے, اور وہ اس کو پتہ تھا کہ ایک جان لیوا راستہ ہے, اور وہ فائنلی وہ جان سے چلا گیا. اب ان کی تو لاشیں تک نہیں ملی, یقین کریں, جن کو ڈکلیئرڈ انہوں نے بتا دیا کہ جناب یہ لوگ مر چکے ہیں اور ان کی کشتی الٹ گئی. ظاہر سی بات ہے, وہ تقریباً 90.9% بندہ مرا ہوا, یہ تو یہ اللہ کا معجزہ ہی ہوگا. ان میں سے ایک کا دکا کوئی بچ گیا, تو باقی تو سب لوگ مر گئے اور اپنی جان سے چلے گئے. یعنی کہ گورنمنٹ کو اپنے کانوں پہ کوئی جوں نہیں رینگ رہی ہے, ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. وہ اپنے بس مال پانی بنانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ہمارے خدارا یہ مقتدرہ سے ایک گزارش ہے کہ خدا کے لیے یہ اس کے اوپر ایکشن لیں, اور یہ کوئی سخت قسم کا ایکشن لیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے جب یہ بارڈر کراس کرتے ہیں ان کے ساتھ کتنا غیر انسانی, کتنا جانوروں کو والا سلوک کیا جاتا ہے. ان کے سارے پیسے ان سے چھین لیے جاتے ہیں, ان کو راستے بھر میں مارا پیٹا جاتا ہے. ایجنٹ ٹو ایجنٹ یہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں, ایک ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں وہ ان کو مارتا
پیٹتا ہے اور پھر وہ بولتے ہیں کہ اپنے گھر میں وہ فون ملاتے ہیں, فون کروا کے پھر اپنے وہاں پر ان کو پیسے دلواتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے جو یہ پیرنٹس بیچارے یہ اپنی سب چیزیں بیچ باچ کر اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں, یہ کیا ان کو, اور جو حادثات ہوئے ان کو یہ سب نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے ملک کے حالات بہت خراب ہیں, گورنمنٹ کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے, گورنمنٹ روزگار کے مواقع پرووائڈ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے, اور کوئی لائف سیکیورٹی دینے کو تیار نہیں ہے, آپ کی جان کی حفاظت کرنے کو تیار نہیں ہے, آپ کو کوئی چیز نہیں دے رہی. لیکن پھر بھی خدا کے لیے کم از کم آپ کا بچہ آپ کے پاس تو ہوتا ہے میرے بھائی, کم از کم وہ آپ کے پاس تو ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا کماتا ہے, اس کو اپنے پاس رکھیں, اپنی آغوش میں رکھیں, آپ کی نظروں کے سامنے تو ہوتا ہے یار, کہ کیوں اس کو اتنے پرخطر راستوں میں اس کو ساری چیز, یعنی کہ وہ کم کما رہا ہے نا, وہ آپ کا ایک روگ ہے. ٹھیک ہے وہ آج نہیں کل وہ پیسے زیادہ بہتر کمانے میں شروع ہو جائے گا, وہ بہتر ہے کہ جو آج ساری زندگی کا آپ کو روگ لگ گئے. جوان بچے مرے ہیں اس کے اندر, کوئی چھوٹی عمر کا بڑی عمر کا آدمی نہیں ہے, سب کے سب 12 سال سے لے کے آنورڈ 20-25-30 سال کے بچے اس دنیا سے چلے گئے, ان کی لاشیں بھی تک نہیں ملی ہیں, پتہ نہیں کب ملیں گی اور کب ان کا فیونرل ہوگا, ان کے جنازے ہوں گے. یعنی کہ کیا ہمارے حالات, ملک کے حالات ہو گئے, میں تو سمجھ میں نہیں آتا. آج سے 10-15 سال پہلے تک کبھی اتنے برے حالات ہم نے پاکستان کے نہ دیکھے نہ سنے. ٹھیک ہے تھوڑا بہت چلتا تھا, لیکن چل ہی رہا تھا, لیکن لوگ کے روزگار بھی چل رہے تھے, گزارے بھی ہو رہے تھے. آپ لوگوں نے سب کچھ چھین لیا, سب کچھ ختم کر ڈالا, اور یعنی کہ اب کیا افسوس ہی کر سکتے ہیں, اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ, کیا بس افسوس ہی ہو رہا ہے. اور سن کے بھی ہر 1-2 مہینے کے بعد آپ اندازہ کریں کہ ٹھیک ہے ڈنکی, یہ یعنی کہ یہ ڈنکی کا راستہ اتنا انتہائی خطرناک راستہ ہے. یہ سیدھی آپ نے اپنی موت کو انویٹیشن دیا ہے. آپ یقین کریں کہ سب سے زیادہ پاکستانی ہی مر رہے ہیں. کبھی آپ نے سنا کوئی صومالین ہے, کوئی افغانی ہے, ان کے ملک کے حالات کتنے برے ہیں, وہاں پہ لا لیس گورنمنٹس ہیں, کوئی حالات نہیں ہے. اور سوڈان کے حالات تم آپ دیکھ لیں, اور ادر کنٹریز کو تھوڑے بہت اکا دکا آتے ہیں. سب سے زیادہ پاکستانی سے ڈنکیاں لگ رہی ہیں, سب سے زیادہ موتیں بھی پاکستان کے نوجوانوں کی ہو رہی ہیں, اور کوئی پوچھنے کچنے والا ہی نہیں ہے. یعنی کہ خدا رہا ان چیزوں کے اوپر ایکشن لیا ہے. لیکن میری بہت التماس ہے, گزارش ہے, اللہ کے واسطے اس چیزوں کو بین لگائیں, اور جو ایجنٹ ہیں ان کو پھانسیاں دیں. 8-10 ایجنٹوں کو اگر آپ نے لٹکا دیا نا, یقین کریں یہ کام آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جائے گا. کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ تو سارے کے سارے لوگ انوالو ہیں, سارے آفیشلز انوالو ہیں, ان کو بارڈر کراس کرواتے ہیں, پیسے لیتے ہیں. اتنا آپ لوگ یہ دوزخ کی آگ کا, بھائی دوزخ کی آگ ہے آپ کا, یہ پیٹ کبھی نہیں بھرنے والا. حلال کہاں ہے, حلال کمائے. اور میری آگے چل کر میری ان لوگوں سے گزارش ہے, خدا رہا یہ جو کنٹراسٹ پاکستان کے اندر پیدا ہو رہا ہے, یہ جو گیپ آ رہا ہے امیری غریبی کا, اس کو امیر لوگ ہی اس کو کم کر سکتے ہیں. لوگ انہیں روزگار کے مواقع پرووائڈ کریں. آپ لوگ جو لیوش قسم کی شادیاں کر رہے ہیں, ایک شادی کے اندر 10 فنکشن کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں سنگیت اور لشیمہ اور شلیمہ اور پتہ نہیں کیا کیا, ہالی ووڈ نائٹ, بالی ووڈ نائٹ, سنگیت نائٹ, قوالی نائٹ, غزل نائٹ, اب پتہ نہیں کون سی نائٹیں آپ لوگ کر رہے ہیں. آپ جب یہ غریب آدمی آپ کو دیکھتے ہیں نا, تو آپ یقین کریں کہ آپ کو اندازہ نہیں اس کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے. جس کے وقت میں ایک وقت کا کھانے کی روٹی نہیں ہے, آپ اپنے 10,000 قسم کے للے تللے کر رہے ہیں. یہ چیز معاشرے کو بگاڑ کے اندر پیدا کر رہی ہے. پھر یہ نوجوان بیچارے یا تو پھر یہ ڈکیتیاں مارتے ہیں, یا پھر یہ غلط کام کرتے ہیں, یا پھر یہ ڈنکیاں لگاتے ہیں, جو پھر ان کی الٹیمیٹ ان کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ موت کی طرف ہی جاتا ہے. یہ سب کے سب قصوروار ہمارے ملک کے اشرافیہ ہیں, جو اس ملک کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اتنی خوفناک قسم کی وہاں پہ شادیاں ہو رہی ہیں, میں تو حیران ہوں. اتنا چھچور پن کہ کوئی حال نہیں ہے. گورنمنٹ 1 ڈش کا پابندی لگاتی ہے, اس کی وائلیشن ہوتی ہے, لوگ گھروں میں جا کے 10 کھانے کے فنکشن کر لیتے ہیں. ارے بھائی کیا ہو گیا, ایک دن نہیں کہو گی اسلام کے سراسر منافی ہے, سراسر خلاف ہے جو آپ لوگ یہ کام کر رہے ہو. بھائی ان پیسوں سے لوگوں کی مدد کر دو, لوگوں کو روزگار دلا دو یار, چھوٹی موٹی ان کو دکانیں کھلوا دو, کچھ روزگار. پھر آپ بولتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہے تو ہم تو خرچ کریں گے. کرو بھائی, کسی نے منع نہیں کرا خرچ کرنے کو, لیکن ایسا بھی نہ کرو اللہ کے واسطے کہ آپ لوگوں نے تو ملک کے اندر اتنا بڑا کنٹراسٹ, اتنا بڑا گیپ پیدا کر دیا کہ یا تو کرپشن ہو رہی ہے, یا ڈنکیاں لگ رہی ہیں, یا لوگ موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں. کوئی موبائل اسنیچنگ کر رہا ہے, اس کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے. 30-35 ہزار روپے اس کی مشکل سے سیلری نہیں ہوتی. آپ نے پنجاب کی پارلیمنٹ کے اندر سیلریاں جناب 9 لاکھ روپے کر دی. آپ کو شرم نام کے ہم کے اندر, آپ لوگوں کے اندر کوئی چیز ہی نہیں ہے. برے بھائی اپنے مزدور کی مزدوری بڑھا دو, اپنے گورنمنٹ کے ملازموں کی تنخواہیں بڑھا دو, تاکہ یہ کرپشن ختم کرنے کا سب سے
آزمودہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے روزگار کے مواقع پہ بڑھائیں، ان کی تنخواہیں بڑھائیں تاکہ ان کے گھر میں خوشحالی آئے، وہ اپنی زندگی گزر بسر اچھی کر سکیں، اسکولنگ اچھی کروا دیں ان کی. کچھ تو کرو اللہ کے واسطے یار. یہ کیا آپ اپنے ملک کا آپ لوگوں نے بڑا غرق کر ڈالا ہے. اب تک کی نیت نہیں. اللہ حافظ بھیا.